الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں تو آپ کے مدرسے میں، آپ کے اجلاس میں بار بار آیا ہوں۔ آج اللہ کے شکر سے پھر آنا ہوا اور آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، اچھا لگا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کر لے۔ مجھے افسوس اس کا ہے، معتمم صاحب نے ایک مرتبہ یہ نہیں پوچھا کہ کس مصیبت سے یہاں تک آئے ہو اور کتنی پریشانی اٹھا کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ مستقل صبح 10:30 بجے سے سفر کر رہے ہیں، بس وہ بنات کا وہ ہوا ہے، وہ ہوگا، اور یہ ہوا ہے، یہ ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں گے کہ بھئی چلو کچھ کھا لو، تھک گئے ہو، ذرا پی لو، پھر کچھ نہیں، جلدی چلو، اور وہ بنات قائم کیا، فلاں ہوا۔ یہی حال ہوگا قیامت میں، حشر کے میدان میں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ نہیں معتمد صاحب، ایک دفعہ نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں۔ اتنا خراب راستہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خراب راستہ نہیں دیکھا جس پروگرام سے اس وقت ہم آ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ خطرہ ہو رہا تھا کہ کہیں رات میں 12 نہ بج جائیں۔ وہ جو سی این جی ہے اسے لوگ اٹھا اٹھا کے ایسے رکھتے تھے، 8 آدمی، تب وہ ہمارے لیے راستہ بنتا تھا، تو آئے ہیں یہاں تک۔ مجھے تو یہ خطرہ ہو رہا تھا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، صبح ہو جائے گی، یہیں کیسے پہنچیں گے، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے جب دنیا کو بنایا تو دنیا تو گول ہے، جیسے چاند گول ہے، سورج گول ہے، ایسے ہی دنیا گول ہے۔ تو دنیا جب بنی، انسان نہیں اس وقت پیدا کیا تھا، اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ دنیا جو بنی تو دنیا ہلتی تھی، ایسے ایسے آگے پیچھے۔ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ تو اللہ نے دنیا بنانے کے بعد وہ جو ہل رہی تھی بار بار، تو اس کے بعد اللہ نے یہ پہاڑ بنائے، اور پہاڑوں کو جیسے کہ کیل ٹھوکی جاتی ہے ایسے دنیا پر ٹھوک دیا۔ اب دنیا پر ٹھوکیا ہے پہاڑ تو دنیا اپنی جگہ رک گئی۔ وہ جو ہلنا سبحان اللہ مت کہو، چپ رہو، مت کہو، چپ رہو، سبحان اللہ کہو نا، کیونکہ سبحان اللہ جس وقت کہنا ہے اس وقت تو کہتے نہیں، اور جس وقت نہیں کہنا ہے اس وقت کہتے ہو ٹھیک۔ اب جو بیچارہ تقریر کر رہا ہے سمجھتا ہے بہت مزہ آ رہا ہے، اور زور سے بولتا ہے، پھر اور زور سے کہتے ہو ٹھیک، پھر اور زور سے کہتا کہ سو گئے یہاں پر سو گئے۔ تو پہاڑ کو پیدا کیا اللہ نے، اور پہاڑ کو ایسے ٹھونک دیا، ٹھونکا تو دنیا ہلنی بند ہو گئی۔ تو فرشتوں کو بہت حیرت ہوئی۔ حیرت سمجھتے ہو؟ حیرت کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ حیرت، پریشان پریشان الگ چیز ہے، حیرت حیرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو جائے جس کو آدمی سوچ نہ سکے۔
اتنے سب مقررین ہیں অশান্তির মাঝে পড়ে যায় اشنتی অশান্তি ہمیں تو پتہ ہے ہاں ہاں کوئی سوچ نہیں سکتا ایسی بات ہو گئی بات صحیح بولتا ہے یہ مولوی ہے غیر مولوی ہے یہ مولوی کے ساتھ مولوی رہتے ہیں مولوی کے ساتھ رہتا ہے یہ تو سال والا ہے تبلیغی سال والا تبلیغی ہے یہ مل گیا تو فرشتوں کو بہت حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی دنیا اس کے بعد اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور پہاڑوں کو میخ کی طرح سے ٹھونک دیا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ کیا دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ طاقت والی چیز یہ پہاڑ ہیں سمجھے بات کو سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ طاقت والی چیز یہ پہاڑ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو سنا دیکھیے نادیہ آ گئے سارے دن انہوں نے نہیں پوچھا کہاں ہو اب یہاں دعوت کھانے کے لیے آ گئے پورے دن نہیں پوچھا جلسہ سے آیا اور ایک جلسے سے آیا ایک لفافہ لے کر آیا دوسرا لفافہ لے گا لے گا لفافہ تو کوئی چور بھی لے جاتا ہے ماتن سے لے گی تو فرشتوں کو بہت حیرت ہوئی فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ دنیا میں سب سے طاقت والی چیز یہ پہاڑ ہیں ان سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہوگی تو اللہ نے کہا کہ نہیں میں دنیا میں پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز پیدا کروں گا تو انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہوگی بتاؤ پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز کیا ہے دنیا میں بولو کیا ہے طوفان جو ہوا نہیں تند ہوا جاتی ہے اور طوفان ہوا جب تیز چلتی ہے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے کیا ہوا تیز چلتی ہے تو کیا پہاڑ کو اڑا دیتی ہے تو پھر ہوا کیسے ہوگی اچھا پانی جب وہ سیلاب آتا ہے تو کیا پہاڑ ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے ہاں لوہا سمجھے بات کو زیادہ مت بولو چپ رہو تو اللہ نے کہا کہ میں پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز پیدا کروں گا کہا وہ کیا کہا لوہا لوہا پہاڑ کو توڑ دے گا کاٹ دے گا اب آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے پہاڑ لوہے کی مشینیں کٹ 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 کر کے چلتی ہیں پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹتا ہے کہ نہیں ہوا سے ٹوٹتا ہے کیا پہاڑ سیلاب سے ٹوٹتا ہے کیا پہاڑ نہیں تو اللہ نے کہا کہ میں پہاڑ سے زیادہ طاقت والی چیز دنیا میں پیدا کروں گا وہ لوہا ہوگا تو فرشتے بہت حیرت میں تھے کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت لوہے کے پاس ہوگی اللہ نے کہا نہیں اب بتاؤ لوہے سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے آگ کے پاس کس نے پیدا کیا آگ کو ہم نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ایسی طاقت اللہ نے کہا کہ میں آگ کو پیدا کروں گا اور آگ کے اندر وہ طاقت ہوگی جو لوہے کو پانی بنا دے گی تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز آگ ہوگی اللہ نے کہا نہیں آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز ایک میں پیدا کروں گا دنیا میں تو فرشتوں نے کہا وہ کیا ہے بتاؤ آگ سے زیادہ طاقت والی چیز کیا ہے میں نے منع کیا تھا کہ مت بولو نہیں کم نہیں مت بولو تبلیغ میں جا کے یہی ہوتا ہے آدمی سب سے بڑا اپنے کو سمجھنے لگتا ہے مت بولو تو اللہ نے کہا میں پانی پیدا کروں گا دنیا میں کوئی چیز کوئی طاقت ایسی ہے جو پانی چیز
پانی جیسی کوئی چیز بنا دے؟ پانی جیسی کوئی بھی سائنس بنا سکتی ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اتنا سستا، اتنا زیادہ، ہر آدمی کے لیے پانی ضروری اور ہر جگہ پانی موجود۔ تو اللہ نے کہا کہ آگ سے زیادہ طاقت میں پانی کو دوں گا۔ پانی جہاں آگ لگی ہے، کتنی ہی بڑی آگ لگی ہے، پانی ایک لمحے کے اندر آگ کو ختم کر دے گا۔ کرتا ہے ختم کہ نہیں؟ بتاؤ، آگ لگتی ہے، آج بھی گیس سے آگ ختم نہیں ہوتی، پانی سے، پانی کے ہوائی جہاز ہیں، وہ پانی اوپر سے چھڑکتے ہیں، آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آگ اتنی طاقتور چیز، اس کو پانی پیدا کیا جائے گا، پانی آگ کو ختم کر دے گا؟ ہاں، اللہ نے کہا کہ آگ کو ختم کر دے گا۔ تو کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے طاقت ہے وہ پانی میں ہوگی؟ اللہ نے کہا نہیں، پانی سے بھی زیادہ طاقت والی چیز میں پیدا کروں گا۔ بتاؤ وہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے، سوچ کے بتاؤ۔ ہوا سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز نہیں ہے، پانی سے زیادہ۔ بولو، سوچو، بولتے کیوں نہیں؟ میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو باتیں کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ آپ کو سنانے آیا ہوں، میں تقریر کرنا نہیں جانتا ہوں۔ بتاؤ، پانی سے زیادہ طاقت اللہ نے کس میں دی ہے؟ روز؟ پانی سے زیادہ طاقت ہوا میں ہے۔ بڑے بڑے پانی کے بادل، کون سی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے؟ لمحوں میں۔ برسات میں بادل آئے، بارش تیار، تیز ہوا آئی، سارے کے سارے بادل کہاں چلے گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں پانی سے زیادہ طاقت والی چیز پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ وہ ہوا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز پہاڑ، پہاڑ سے زیادہ طاقت لوہا، لوہے سے زیادہ طاقت آگ، آگ سے زیادہ طاقت پانی، اور پانی سے زیادہ طاقت ہوا۔ تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا نہیں، ہوا سے بھی زیادہ طاقت والی چیز ایک دنیا میں ہوگی۔ فرشتوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں دنیا میں انسان پیدا کروں گا، اور وہ انسان جب کے ساتھ دو شرط ہیں، ان شرطوں کے ساتھ جب وہ صدقہ کرے گا، جب وہ غریبوں کی مدد کرے گا، جب وہ نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرے گا، تو اس پیسے کی طاقت دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی۔ کوئی طاقت اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ کیا آیت ہے، وہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فیقول، اتنی طاقت ہے صدقے کے اندر، اتنی طاقت ہے کہ جس وقت انسان موت آنے والی ہوگی، فرشتے آئیں گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اور جنت میں انتظامات دیکھے گا انسان تو فوراً کہے گا کہ مجھے 10 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اے اللہ میری موت کو ٹال دے،
میری موت کو ٹال دے، مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں مجھے دنیا میں بھیج؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے صدقہ تھوڑا کیا تھا، اب میں خوب صدقہ کروں۔ یہ نہیں کہے گا میں خوب نماز پڑھوں، یہ نہیں کہے گا میں پاکستان جا کے چلہ لگاؤں، یہ نہیں کہے گا کہ عمرے کروں، یہ نہیں کہے گا حج کروں، کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو دنیا میں بھیج دے، میں خوب صدقہ کروں تاکہ بہت زیادہ کامیابی مجھ کو ملے۔ سبحان اللہ سے کامیابی نہیں ملے گی، صدقہ دینے سے ملے گی۔ کیا سبحان اللہ کہہ دیا؟ سبحان اللہ اپنی جگہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم کہیں گے، آپ کہیں گے، مومن کہے گا، نیک کہے گا، وہ کہے گا جس نے دنیا میں صدقہ دیا ہے، خوب دیا ہے، خوب دیا ہے، خوب دیا ہے، وہ کہے گا۔ کیا ہے وہ آئے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ تھوڑی دیر کے لیے میری موت کو ٹال دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے واپس بھیج دیجئے دنیا میں۔ کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ خوب صدقہ کروں تاکہ یہاں میں بہت کامیاب ہو جاؤں۔ اتنی طاقت ہے صدقے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ۔ فرماتے ہیں صدقے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ قبر کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن سورج یہاں ہوگا، ہر آدمی مصیبت میں ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، کسی کا پسینہ یہاں، کسی کا پسینہ یہاں، کسی کا پسینہ یہاں، کوئی اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، کوئی اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، ہر آدمی ننگا ہوگا، ہر عورت ہر مرد ننگی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں آقا سے کہ یا رسول اللہ جب لوگ ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آقا فرماتے ہیں اپنے سر پہ ہاتھ رکھے گا عائشہ یہ ایسی مصیبت میں لوگ گرفتار ہوں گے کہ کسی کو یہ ہوش نہیں رہے گا کہ وہ دوسرے کو دیکھے، ہوش ہی نہیں ہوگا، ایسی مصیبت میں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو آدمی صدقہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، وہ اس دن انتہائی سکون، اطمینان، آرام سے کرسی پر کہاں بیٹھا ہوگا؟ اللہ کا جو اسٹیج ہوگا، جس اسٹیج پر اللہ خود بیٹھا ہوگا، اللہ کا عرش ہوگا، عرش کے نیچے ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی۔ آج یہ بیچارے مولوی کہتے ہیں پیسہ دے دو۔ دوستو یہ ان کا احسان ہے کہ ایسے انتظامات کرتے ہیں کہ آپ دو دو دو۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں اللہ 3 آدمیوں سے انتہائی خوش ہوتا ہے، انتہائی خوش ہوتا ہے، ان کی مایا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو آدھی رات میں اٹھتا ہے، کس کے لیے؟ ساری دنیا سو رہی ہے، گھر کے لوگ سو رہے ہیں، باہر سو رہے ہیں، کس کے لیے آدھی رات میں اٹھے گا آدمی؟ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خاموشی سے، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے اٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہنگامہ کر کے اٹھا اور ہر جگہ کہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں 2 بجے رات میں جاگ جاتا ہوں، کچھ نہیں ملے گا اسے، وہ یہ یاد رکھے۔ اگر کوئی عمل کیا کہ دنیا میں لوگ کہیں واہ 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 واہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے میرے ہاں کچھ نہیں ملے گا، دنیا میں نے دے دیا۔ میرے دوستو
تو وہ آدمی جو آدھی رات میں اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، خاموشی سے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے چپ چاپ، تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ یہاں آتا ہے قریب میں اور کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مجھ سے مانگو جو مانگو گے وہ دوں گا میں، اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو اس آدمی سے خوش ہوتا ہے، دوسرے اس آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ جہاد میں گیا، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے گیا اور پورا فوج بھاگ آئی واپس، لیکن یہ نہیں بھاگا، اکیلا کھڑا رہا کہ یا تو مر جاؤں گا یا مار دوں گا، میں نہیں جاؤں گا، لوگ بھاگ گئے، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس سے انتہائی خوش ہوتا ہے، اس سے مایا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو جنت میں بھیجتا ہے، دنیا میں رہ جاتا ہے تو مال غنیمت دے کے اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اور تیسرے اس آدمی سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ صدقہ کرے تو اس طرح سے صدقہ کرے کہ اس ہاتھ میں دیا ہے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ان کو دیا ہے تو ان کو پتہ نہ چلے، بیوی کو دیا ہے تو بیٹی کو پتہ نہ چلے، ماں کو دیا ہے تو بیٹے کو پتہ نہ چلے، بھائی کو دیا ہے تو گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، مدرسے میں دیا ہے تو کہیں ہلا غلہ نہ ہو۔ یہ شرط ہے، یہ تین آدمیوں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ۔ دیکھو تہجد گزار اور صدقہ دینے والا برابر، تہجد گزار اور جنگ میں اپنی جان کا قربان کرنے والا برابر، تینوں سے ایک جیسی محبت اللہ کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے صدقے کو، تمہارے دینے کو اللہ قبول کرتا ہے داہنے ہاتھ سے۔ ابھی تم نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں پیسہ پکڑا، ابھی مولانا محب اللہ کو، محب الرحمان کو نہیں دیا، ابھی جو آپ کا رشتہ دار ہے غریب ہے اسے نہیں دیا، ابھی اپنی ماں کو نہیں دیا، اپنی بیوی کو نہیں دیا، اپنے بھائی کو نہیں دیا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا، غریبوں کو نہیں دیا، ابھی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے، بس نیت کی ہے۔ فرماتے ہیں آقا کہ نیت کر کے ہاتھ میں جیسے ہی پکڑا فوراً اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے۔ دیکھو اس وقت تم صحیح بولے اللہ اکبر، یہ جملہ صحیح کہا، سبحان اللہ کہتے ہو مجھے بہت الجھن ہوتی، اللہ اکبر، حقیقت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، ابھی دیا نہیں ہے، جس کو دینا ہے وہاں تک پہنچا نہیں، اللہ نے قبول کر لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا دیکھو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ صدقات کو پکڑ لیتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا دھندا ہے چندہ کرنا، چلو 2 4 10 روپیہ رکھ لو، 100 روپے ادھر رکھ لو، 500 روپے ادھر رکھ لو، دے دو۔ نہیں، سمجھو، دیکھو، سوچو، قرآن میں اعلان کر رہا ہے، قرآن اللہ پکڑ لیتا ہے، یاخذ اخذ یاخذ پکڑنا، یہ دیا اللہ نے پکڑ لیا، لاؤ، اور پکڑتا ہی نہیں ہے، قبول کرتا ہے۔ کب؟ یہاں آنے سے پہلے۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ پوچھ لو یہاں مولانا اتنے بیٹھے ہیں، یا خودوں کو کیا مانے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور پھر آقا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں، صرف قبول ہی نہیں کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ، اتنا خوش ہوتا ہے
کہ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ آگے قرآن میں کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. سمجھے بات کو؟ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کرتا ہے، بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے. 1 ٹکا دیا تھا 1 کروڑ ٹکا، 10 کروڑ ٹکا، 50 کروڑ ٹکا، 100 کروڑ ٹکا بنا دے گا اللہ، اگر ہمارے دل میں صرف اللہ کے لیے دل میں کیا ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ لوگ سمجھے بہت دانی ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ سارے زمانے میں نام ہو؟ کچھ نہیں، اللہ کے لیے دے رہا ہے. اسی وجہ سے کیا کہے گا آدمی جب مر رہا ہے؟ کہے گا کہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دو، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اور صدقہ دوں اور صدقہ دوں اور صدقہ دوں اور کامیاب ہو جاؤں. دیا تو تھا یاد ہے 1000 ٹکا اور یہاں 1 کروڑ ٹکا رکھا ہوا ہے. دیا تھا 1 لاکھ ٹکا، یہاں 10 ملین ٹکا رکھا ہوا ہے. تو کہے گا کہ ذرا سا مجھے مہلت دے دو، ذرا سا مجھے مہلت دے دو، میں جاؤں دنیا میں اور میرا جتنا بینک بیلنس ہے سب دے دوں، سب دے دوں، کیونکہ یہاں وہاں تو چھوڑ کے آیا ہوں، یہاں ہمیشہ کے لیے مجھے ملے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے بڑھاتا ہے، کیسے بڑھاتا ہے اللہ، یہ تو ہمیں بتائیے. آقا نے فرمایا کہ تمہاری گورو بچہ دیتی ہے؟ ہاں دیتی ہے. کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اسے پالتے ہو، پالتے 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 کیا ہوتا ہے؟ بڑی گورو ہو جاتی ہے. کہ جی اونٹ کو فرمایا انہوں نے، اونٹ بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تمہارے صدقے کو قبول کرتا ہے، ہاتھ میں پکڑتا ہے، قبول کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد اسے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے اور احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. یہ فرمایا ہے آقا نے. بات آئی سمجھ میں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ روز آنا اپنی دکان پر جاتے ہو، اسے کھولتے ہو بزنس کے لیے کہ نہیں، یا سال میں 1 دن کھولتے ہو؟ بتاؤ، سال میں 1 دن کھولتے ہو، روزانہ کھولتے ہو؟ کیا سال میں مہینے میں 1 دن کھانا کھاتے ہو یا روزانہ کھاتے ہو؟ مچھلی روزانہ پکڑ کے لاتے ہو، روزانہ بیچتے ہو. اسی طرح سے صدقہ بھی ہے. آج جلسے میں آئے اور دے دیا اور پھر ختم نہیں، پھر ضرورت نہیں ہے کیا؟ مجھے بتاؤ، پھر ضرورت نہیں ہے جنت میں؟ ضرورت ہے تو روز آنا صدقہ دو، روز آنا روز آنا روز آنا. کسی دن ناغا نہیں ہونا چاہیے. ایک ڈبہ رکھو، ایک بیگ بناؤ، ایک تھیلا رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، آپ اتنا فرما رہے ہیں صدقہ دینے کو، آخر ہم کتنا صدقہ دیں؟ کیا اپنا سارا مال دے دیں؟ آقا نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں. پھر کتنا دیں؟ کہا اتنا دو کہ صدقہ دینے کے بعد تمہارے مال میں کوئی کمی نہ آئے. سمجھ گئے بات؟ اگر ہم نے روزانہ 100 روپیہ کمایا اور 8 آنے ہم نے صدقہ دیا، کچھ کمی آئے گی؟ بولو، آئے گی کمی؟ 1 روپیہ دے دیا، کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا فرماتے ہیں کہ کھجور کا ایک ٹکڑا، یہ جملہ ہے آقا کا، کھجور کا ایک ٹکڑا اگر دو گے تو اس ٹکڑے کو احد پہاڑ کے برابر اللہ کر دے گا. ایک ٹکڑا. بات سمجھ میں آتی ہے؟
دو گے صدقہ؟ ہر دن کو کیا کہیں گے؟ کر رہے ہو 8 آنے دو، 1 روپیہ دو، دو 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 ضرور دو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے جگہ جگہ، وہ بھی ہے یاخذ الصدقات، ایک جگہ اللہ کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم لوگوں کو دکھلا کر بتا کر صدقہ دے رہے ہو، مدرسے میں دے رہے ہو، رشتہ داروں کو دے رہے ہو، محلے میں دے رہے ہو، اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہو، بتلا کر دکھلا کر، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ شرط کیا ہے؟ دکھاوے کی شرط نہ ہو، شرط دکھاوے کی نیت نہ ہو۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، آگے کہتا ہے اللہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم چپکے سے دیتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو نہیں معلوم ہوتا، ادھر سے نکالا اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اور جس کو ضرورت ہے اس کو دے دیتے ہو۔ مدرسے کو ضرورت ہے، مدرسے کو دیا، رشتہ داروں کو ضرورت ہے ان کو دیا، ماں کو ضرورت ہے ماں کو دیا، باپ کو ضرورت ہے باپ کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ صدقے کے حقدار تمہاری اولاد ہے۔ دیا، اللہ کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم نے اس طرح سے پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر سمجھتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے، چپ نہیں رہو گے تم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہت کامیابی ہے تمہارے لیے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور آگے پھر اللہ ایک خوشخبری دے رہا ہے۔ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ شوشم بات دے رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے، صدقہ دینے والے کو دے رہا ہے، شوشم بات دیتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ کون مٹا سکتا ہے گناہوں کو؟ کوئی انسان مٹا سکتا ہے؟ کوئی انسان معاف کر سکتا ہے؟ کوئی انسان جنت دے سکتا ہے؟ کوئی انسان تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم اس طرح سے دو گے تو تمہارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو چھپ کر، جو کچھ کرتے ہو بتلا کر، جو کچھ کرتے ہو رات میں، جو کچھ کرتے ہو دن میں سب جانتا ہوں۔ بات آئی سمجھ میں؟ آ گئی؟ صدقہ دیبن روزانہ، دیکھو روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روزانہ صدقہ دو گے تم تو 70 طرح کی بیماریوں سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی حفاظت ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا فرما رہے ہیں، سب سے چھوٹی بیماری وہ ہے جیسے سفید داغ ہو جاتے ہیں جس کو برس کہتے ہیں، اور کٹ کے گوشت گرنے لگتا ہے جس کو جذام کہتے ہیں۔ یہ 2 بیماریوں کا آپ نے نام لیا اور فرمایا کہ کم سے کم یہ بیماری بھی نہیں ہوگی۔ بڑی اسٹروک ہوتا ہے، ہر آدمی چھڑی لیے جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ اسٹروک ہو گیا، صدقہ نہیں دے گا، اللہ کے لیے نہیں نکالے گا، ڈاکٹروں کے ہاں جائے گا۔ بنگلہ دیش میں 40% دکانیں، دوا کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، انگریزی میں فارمیسی، آپ تو ذرا چپ رہے ہیں۔ 40% دکانیں فارمیسی کی ہیں کہ نہیں ہیں؟ 40% ہر بازار میں۔
میرے دوستو بہترین علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اللہ بتلا رہا ہے، روزانہ صدقہ نکالو، روزانہ۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو توجہ، روزانہ ہمارے گھر میں ہماری بیوی شام کو صدقے کا پیسہ ایک جگہ رکھ دیتی ہے اور صبح کو اٹھا کے ایک بیگ میں ڈال دیتی ہے، روزانہ، کسی دن ناغہ نہیں ہوتا، کسی دن بھی۔ یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دن آئے یہاں مدرسے میں، مدرسے والوں نے بلایا اور چندہ دے دیا، صدقہ دے دیا اور اس کے بعد ختم۔ صدقے 3 قسم کے ہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ فرض کون سا صدقہ ہے بتاؤ؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ واجب کون سا صدقہ ہے؟ اب عید آ رہی ہے، عید میں کیا دیں گے؟ یہ فطرے کا نام کیا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ بتاؤ یہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ وہ واجب ہے۔ اور تیسرا صدقہ یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، 2 چیزیں تو ایک فرض کر دی ایک واجب کر دی، وہ تو نہیں دو گے تو پٹائی ہوگی، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ روزانہ ہر انسان روزانہ صدقہ دے، کسی ایک دن ناغہ نہ کرے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم روزانہ بزنس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم روزانہ ہر کام کرتے ہیں، تو صدقہ روزانہ کیوں نہیں دیں گے؟ بیماریوں سے حفاظت کب ہوگی؟ جب روزانہ صدقہ دیں گے۔ قبر کی گرمی سے کب بچیں گے؟ کون کب مر جائے، سوچا کہ چلو 1 مہینے کے بعد دیں گے، 1 مہینے سے پہلے مر گیا تو قبر میں کام آئے گا؟ وہ تو مالک ہی نہیں رہا مرنے کے بعد، مالک تو دوسرا ہو گیا۔ تو میرے دوستو روزانہ صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا ایک بکس بنا لیجئے، آپ اپنا ایک بیگ بنا لیجئے، روزانہ مہینے میں آپ کی آمدنی ہے، روزانہ کی آمدنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مچھلی نکالی، 50 کیجی مچھلی آئی، آپ نے 1 کلو مچھلی نکال دی اس میں صدقے کے لیے، کچھ نقصان ہوگا؟ بتاؤ نقصان ہوگا؟ کمی آئے گی؟ کچھ کمی آئے گی؟ 1 کلو نکال دیا 50 کلو میں، 250 گرام نکال دیا، آدھا کلو نکال دیا، اللہ کے لیے تو آپ کا دل دیکھ رہا ہے، اللہ کو کس نیت سے نکال رہے ہو، بس کافی ہے۔ تو اس وجہ سے روز آنا صدقہ کرو، روز آنا صدقہ کرو۔ کرو گے؟ کرو گے؟ ہر آدمی کرے۔ دیکھو ایک آیت میں سناؤں، بات لمبی ہو جائے گی۔ روز آنا رات میں 6 جنوری سے آج تک 2 بج جاتے ہیں روزانہ۔ اب آج میرا جسم ایسا ہو رہا ہے کہ میں بتلا ہی نہیں سکتا۔ میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ فوراً آ جائیے۔ یہ حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ظلم کر رکھا، 6 مہینے سے کوشش کرتے ہیں، 6 مہینے سے پروگرام دے دو، پروگرام دے دو، پھر روزانہ فون کریں گے ہر 10 دن کے بعد، 2 دن بڑھا دو، 1 دن بڑھا دو۔ اب میں نے حافظ صاحب سے کہا ہے کہ اب آپ فون نہیں کر سکتے، 8 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں دوں گا۔ اب تو مجھ سے وعدہ کر لیا، ابھی میں کہہ رہا تھا ان سے کہ جا کے ڈائری میں لکھ لو کہ میں نے وعدہ کیا ہے 8 دن سے زیادہ نہیں مانگوں گا۔ تو کہنے لگے ہاں کچھ لکھا ہے، آج میں لکھوں گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، کتنی بڑی بات کہی ہے، ذرا غور کیجئے۔ کہتا ہے اللہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ بلا رہا ہے، آؤ آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ۔ سارعو، بھاگو نہیں، دوڑ کے مت آؤ، جلدی آؤ، لپک کے آؤ۔ کیا کہتے ہیں بنگلہ میں لپکنے کو؟
بڑی تقریریں کرتے ہیں آپ، تو بتاؤ نا. دروتو گتی تھے اشو یوں تو گتی تھے. پھر بولے دوڑ کے نہیں، تڑاتڑی تڑا تڑی تو دوڑ کے آؤ، لپک کر آؤ. اللہ کے سامنے دوڑے گا آدمی؟ نہیں، لپک کے آؤ، جلدی آؤ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دیکھو جلدی جلدی آؤ، تمہارا مالک تمہاری بخشش کرنے والا ہے، تمہیں جنت دینے والا ہے، تمہیں کامیاب کرنے والا ہے. آؤ جلدی آؤ، جلدی آؤ. آؤ تو کیا دے گا اللہ ہمیں؟ بتاؤ کیا دے گا اللہ؟ جنت دے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. آؤ بخشش کی طرف، کامیابی کی طرف. تمہیں کیا دے گا؟ کون سی جنت؟ قرآن خود بتلا رہا ہے کہ اتنی بڑی باڑی دے گا ایک ایک آدمی کو جتنی بڑی یہ پوری دنیا ہے. یہ سمجھ لو تم. ایسی باڑی نہیں ملے گی جیسی یہاں دنیا میں ہے پرائم منسٹر کی، صدر کی. ایک ایک ایمان والے کو، ایک ایک جنتی کو جس نے اس دنیا میں وہ کام کیا جو اللہ نے چاہا، جس نے دنیا میں وہ کام کیا جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، اس طرح سے اپنی زندگی، اپنا جیون بتایا، اللہ کو راضی کیا، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا پورے جیون میں. تو اللہ کہتا میں ایسا مکان دوں گا، ایسی جنت دوں گا، پوری دنیا کے برابر ایک باڑی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہے اللہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. تمام آسمان اور زمین کے برابر ایک آدمی کا مکان ہوگا. کن لوگوں کو دے گا؟ آگے کہتا ہے اللہ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ان لوگوں کو دے گا، ان نیک لوگوں کو دے گا، ان کامیاب لوگوں کو دے گا. کون سے لوگ ہیں؟ آگے بتلا رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. ان لوگوں کو دے گا جو خرچ کرتے ہیں غربت میں. غربت سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ অভাবের মধ্যে অভাবের মধ্যে অভাব اوبابر مدے، اوبابر مدے رکشہ چلاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دان کرے گا کون؟ جو بہت بڑا بزنس مین ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جنت تمہیں بھی چاہیے، جنت اسے بھی چاہیے. تم دان کرو اپنے برابر، وہ دان کرے اپنے برابر. جو دان کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریب 50 روپیہ تو کماتا ہے رکشہ چلانے والا؟ نہیں کماتا 50 روپیہ. اللہ کہتا ہے 50 روپیہ کماتے ہو، 4 آنے دو. 100 روپیہ کماتے ہو، 8 آنے دو. 200 روپیہ کماتے ہو، 1 روپیہ دو. غربت میں، غربت سمجھ گئے؟ غربت کو کیا کہا؟ غریبی. غریبی میں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جب اس کے پاس دولت آتی ہے تب بھی خرچ کرتا ہے. کسی نے 8 آنے دیے ہیں، بہت بڑی بات ہے. کسی نے 1 روپیہ دیا ہے، بہت بڑی بات ہے. کسی نے 10 روپے دیے ہیں، بہت بڑی بات ہے. کسی نے 1 لاکھ ٹکا دیا ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ نے اس کو اتنا دیا، اس نے اتنا دیا. اللہ نے جس کو کم دیا اس نے اتنا دیا. لیکن دینا ہے، دینا ہے، دینا ہے. یہ بات یاد رکھو. یہ مت سمجھو کہ وہ بہت بڑا مالدار ہے، وہ بنائے گا کمرہ. ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے شہر میں دودھ کا تالاب بناؤں. تالاب سمجھ گئے؟ پکر. دودھ کا پکر بناؤں. اب دودھ اتنا کہاں سے آئے گا کہ دودھ کا پکر بنے گا؟ تو اس نے وزیر اعظم سے کہا بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میرے شہر میں دودھ کا پکر ہو. دودھ سمجھ گئے؟ تو اس نے کہا آپ ایسا کیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ہر آدمی 1 باٹی، پیالے کو باٹی کہتے ہیں، باٹی، 1 باٹی اپنے پاس سے دودھ لا کے اس میں ڈال دے آج رات میں.
پورا شہر ایک باٹی دودھ ڈالے. اس نے اعلان کر دیا. صبح کو جب بادشاہ گیا تو دیکھا پورا تالاب دودھ سے بھرا ہوا تھا. ایک ایک باٹی ایک ایک باٹی ایک ایک باٹی لوگوں نے تالاب میں ڈالا. غریب نے بھی امیر نے, جس کے پاس زیادہ تھا اس نے زیادہ ڈال دیا, کسی نے بالٹی ڈال دی لیکن ایک باٹی. اب صاحب تالاب بن گیا. وہ جو راجہ تھا دوسرا, اسے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے شہر میں وہ پوکھر بنایا ہے دودھ کا. اس نے کہا میں بھی بناؤں گا. اس نے بھی بنایا, اور بنانے کے بعد اس نے بھی اعلان کیا یہ سب لوگ ایک باٹی ایک باٹی ایک باٹی اس میں دودھ ڈالیں. ہر آدمی نے یہ سوچا کہ سب لوگ تو ڈال رہے ہیں, میں ایک باٹی پانی کا ڈال دوں. سمجھے؟ پانی کا, پانی کو کیا کہتے ہیں؟ پانی کی ایک باٹی ڈال دوں. ہر آدمی کے دل میں یہی آیا. صبح جا کے دیکھا ہے تو پورا پوکھر پانی کا تھا, دودھ کا نام و نشان نہیں تھا. تو میرے دوستو, دل میں کیا ہے وہ ہے اصل میں. اللہ کہتا ہے ایسی جنت دوں گا کہ پوری دنیا کے برابر ایک گھر ہوگا. اس میں ہزاروں آدمی کام کرنے والے ہوں گے, ہزاروں آدمی کھانا پکانے والے ہوں گے, ہزاروں آدمی پھول پودے لگانے والے ہوں گے, ملازم ہوں گے ہزاروں. ایسا گھر ملے گا. شرط کیا ہے؟ غریبی ہے تب بھی دو, مالداری ہے تب بھی دو. الذین ينفقون فی السراء والضراء. آ گئی بات سمجھ میں؟ بات آئی سمجھ میں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آئی سمجھ میں بات آئی؟ کیا کہیں گے؟ بچن پتہ بچن کو تھا بچن, بچے کو تھا عمل کربن روزانہ, روزانہ پرتیک دن. بات سمجھ گئے؟ عمل کربن پرتیک دن. اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہم جو کچھ دان کریں اللہ تو اسے قبول کر لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے. اے اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے. اے اللہ بچیوں کے لیے, بنات کے لیے نیا مدرسہ بن رہا ہے, اے اللہ تو اسے کامیابی کے ساتھ قبول کر لے. اے اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ قبول کر لے. اے اللہ دونوں مدرسوں کو قبول کر لے اور ہمیں توفیق دے دے ان مدرسوں کی خدمت کی. اے اللہ مدرسے کے محتمم صاحب کی خدمات کو قبول کر لے. اے اللہ مدرسے کے اساتذہ کی خدمات کو قبول کر لے. اے اللہ ہم یہاں حاضر ہیں مدرسے کی محفل میں, دینی محفل میں. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول کر لے. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, اپنی مہربانی سے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے. اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حشر کے میدان میں نصیب کر دے. اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, تو ہمارا مالک ہے, ہم تیرے غلام ہیں. اے اللہ تو مالک ہے ہمارا, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیکوں کا امام بنا دے. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیکوں کا امام بنا دے. اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعا کو قبول کر لے. اے اللہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں شادی کے قابل ہیں. اے اللہ اپنی مہربانی سے تو نے دیا ہے, اے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا کر دے. اے اللہ تو بہترین رشتے عطا کر دے. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف عنا
واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.